اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس سے، بھوک سے، مال و جان میں کمی کر کے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ان تمام کاموں میں، ان تمام آزمائش میں اگر کوئی صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو اسے بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے تو وہ یہ پڑھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ارے بھائی ہم سب تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور آپ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ میرے پیارے بھائیو، میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، عطا بن یسار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے خبر دی، غالباً برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، وہ بیان کرتے کہ صحابی رسول نے مجھے خبر دی کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگائے اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ میرے پیارے بھائیو، ہمیں بھی حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو یا اہل بیت ہو یا دیگر صحابہ اکرام ان سے محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کو ایمان کا حصہ اور جز تصور کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان دونوں سے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو پوچھ لیا دریافت کیا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان دونوں نواسوں سے ان سے محبت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ میرے صحابہ تم سوال کرتے ہو، تم پوچھ رہے ہو، تم دریافت کر رہے ہو کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو ان دونوں نواسوں سے محبت ہے؟ سنو، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ محترم سامعین، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، پیارے ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، رازق و حکیم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ پروردگار عالم جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، ساری کائنات، سارے مخلوق اس کے غلام اور اس کے محتاج ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت و قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آخری کڑی، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب پر بھی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، پچھلا جمعہ، گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، آیت نمبر 36 کے اندر کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگو تم اپنی جان پر، اپنے نفس پر کسی بھی طرح کا ظلم مت کرو۔ جیسا کہ ظلم کے کئی ایک قسم، کئی ایک اقسام میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ماہ محرم میں بہت سارے بھائی
نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، غریبان چاک کرتے ہیں، ماتبی لباس پہنتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، قرآن و سنت کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ہمارے نزدیک بھی یہ بھی ایک ظلم ہی کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا، جو کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں تم اپنی جان پر، اپنے نفس پر کسی بھی طرح کا، کسی بھی پرکار کا ظلم مت کرو۔ بہت سارے بھائی، اور اتفاق کی بات ہے، آج 10 محرم ہے اور آج جمعہ کا دن ہے، 10 تاریخ ہے۔ آج خصوصاً بہت سارے بھائی ماتمی لباس پہنتے ہیں، غریبان چاک کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ بھائی یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ ان اعمال کے متعلق رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو سنیے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام ایسے ہوں گے جنہیں لوگ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے، ترک کرنا نہیں چاہیں گے بھائی، حالانکہ وہ کام جاہلیت کے کاموں میں سے ہوں گے۔ اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، چھوڑیں گے نہیں، کیا کام ہوں گے وہ؟ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاح، فخر کرنا، یہ جاہلیت کے کام ہوں گے۔ لیکن میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو فخر کریں گے، الفخر فی الاحساب۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف کہا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کسی بھی طرح کا فخر، تکبر، غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے کام ہوں گے جو میری امت کے لوگوں کے اندر پائے جائیں گے، اور لوگ چھوڑیں گے نہیں، لوگ ترک نہیں کریں گے، پکڑے رکھیں گے۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں تنازع نہیں کریں گے۔ والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کریں گے، قسمت کے احوال معلوم کریں گے۔ اور ونیاحا، اور نوحہ اور ماتم کریں گے، غریبان چاک کریں گے، سینہ کوبی کریں گے۔ یہ جاہلیت کے کام ہوں گے جو میری امت کے اندر پائے جائیں گے، میری امت کے لوگ کریں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ ماتم کرنا، غریبان چاک کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں، وہ آدمی ہمارے درمیان سے الگ ہو گیا، سمجھ لیجئے۔ کون؟ لیس منا من لطم الخدود، جو چہرے پر مارے، وشق الجیوب، جو سینے کو چاک کرے، وَدَعَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی طرح واویلا مچائے، موت کے وقت، مصیبت کے وقت موت کو پکارے، وہ آدمی ہم میں سے نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کا سر جو ہے ان کی ایک بی بی کے گود میں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بی ہے بھائی، اس کی گھر والی ہے، اس کی اہلیہ ہے، وہ زور زور سے رونے لگی، دہاڑے مارنے لگی۔ جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، جب انہیں افاقہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے تمام کاموں سے برات کا اعلان کرتا ہوں، بری ہوں جن کاموں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے۔ آپ مصیبت کے وقت سر منڈوانے والی، زور زور سے رونے والی، واویلا مچانے والی، ایسے تمام چیزوں سے، ایسی تمام عورتوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی نے یہ منع کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو بدعت و خرافات کیا جاتا ہے، یہ ہمارے نزدیک ظلم کی ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ میرے پیارے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم جو کیا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں کیا جاتا ہے، آپ کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، آپ کو علم ہوگا۔
بہت سارے بھائی ماتمی لباس پہن کر روڈ پہ نکلتے ہیں، راستے پہ نکلتے ہیں. بھلا بتائیے کہ کون ہے جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہوگی، یا صحابہ اکرام سے، یا اہل بیت سے، یا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت نہیں ہوگی؟ یہ تو بھائی ہمارا ایمان کا، دین کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. لیکن جس طریقے سے دیگر صحابہ اکرام شہید ہوئے اور ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور صبر سے کام لیا، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ اور ماتم کرنا چاہیے، غریبان چاک کرنا چاہیے، سینہ کو بھی کرنا چاہیے. کہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155، 156، 157 میں فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس سے، بھوک سے، مال و جان میں کمی کر کے. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ان تمام کاموں میں، ان تمام آزمائش میں اگر کوئی صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو اسے بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ یہ پڑھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے بھائی ہم سب تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے لیے کیا بشارت، کیا خوشخبری ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازشیں اور رحمتیں نازل کیا ہے، رکھا ہے. واولئک هم المہتدون اور حقیقت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ایسے تمام واقعات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. اور آپ اگر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں آپ سے وعدہ کیا وعدہ کیا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں وعدہ کیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو بندہ یا جو بندی کسی بھی معاملے میں جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے اور اگر وہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں اسے بغیر حساب کے اجر دیتا ہوں، نیکیاں دیتا ہوں، اس کا بدلہ دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے اور آپ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس سے بڑا بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے بھی چھوٹا حضرت حسین سے چھوٹا ایک اور بھائی تھے. کیا نام تھا؟ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، اپنے نواسوں سے اور اپنی نواسیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے. میرے پیارے بھائیو، میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. عطا بن یسار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے خبر دی، غالباً برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے. وہ بیان کرتے کہ صحابی رسول نے مجھے خبر دی کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگائے اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان سے محبت کر. میرے پیارے بھائیو،
ہمیں بھی حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو یا اہل بیت ہو یا دیگر صحابہ کرام ان سے محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کو ایمان کا حصہ اور جز تصور کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نواسے تھے، ایک آپ کے ایک کندھے پر تھے، دوسرے آپ کے دوسرے کندھے پر تھے، اور آپ کبھی ان سے محبت کرتے، کبھی ان سے الفت کرتے، کبھی ان سے الفت و پیار جتاتے، کبھی ان سے کرتے، دونوں سے کرتے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو پوچھ لیا دریافت، کیا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ان دونوں نواسوں سے ان سے محبت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ میرے صحابہ تم سوال کرتے ہو، تم پوچھ رہے ہو، تم دریافت کر رہے ہو کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو ان دونوں نواسوں سے محبت ہے؟ سنو، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام ہو، اہل بیت ہو، حضرت حسن حضرت حسین ہو، جتنے صحابہ کرام ہیں سب سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کو ایمان کا ایک حصہ، ایک جز تصور کرنا چاہیے، دین کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماہ محرم کے مہینے میں ہم ڈھول تاشے بجائیں، ڈی جے بجائیں یا ناچیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے تو ہمیں منع کیا، خسف و قصف و مسکن، جو ناچے گائے ڈی جے بجائے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دے گا۔ بھائی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روڈ جام کر دیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے کس قدر محبت تھی، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے، نکل کر سامنے آئے، اور ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی، کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ چل کر آ رہے تھے، اور بار بار وہ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹا بچہ ہے، ان کی تاریخ پیدائش 3-4 ہجری کے آس پاس دونوں بھائی پیدا ہوئے، 1 سال کا زیادہ سے زیادہ دونوں کے درمیان میں فاصلہ تھا۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو ان کی عمر 7-8 سال تھی۔ تو چھوٹے سے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے، سرخ رنگ کی قمیص پہن کر وہ نمودار ہوئے، وہ نکل کر آ رہے تھے، اور گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ منبر سے نیچے اتر گئے، جا کر اپنے دونوں نواسوں کو گود میں اٹھا لیا، اور پھر منبر پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جا سکا، اس لیے میں نیچے اترا اور اسے اپنے گود میں بیٹھا لیا، اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ مکمل کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیشن گوئیاں ہیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حسن کے تعلق سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت حسن کو لے کر ہمارے درمیان میں آئے، اور آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ابنی ہادہ سیدن، یہ میرا بیٹا سردار ہے،
حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ابنی ہادا سید، صحابہ سنو یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو میرا نواسا ہے، یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِي بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یعنی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، اس کے ذریعے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دو مسلم جماعتوں کے درمیان میں صلح کرائے گا، سمجھوتا کرائے گا، دو جماعتوں کو ملا دے گا۔ دو جماعتوں کو ملایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ملا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، منتخب کیے گئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فوج نے جنگ کرنے پر تیار ہو گئے، جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دستبردار ہو گئے، صلح کر لیے، اور اس طرح دو جماعتوں کے درمیان صلح ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فوج جو جنگ کرنے پر تیار ہوئی تھی، اس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، حضرت عثمان کو جو شہید کیا ہے ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے۔ بہرحال اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ابنی ہادا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ نواسا سردار ہے، اور سنو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ بعین ہی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی کو مار دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ دیکھو، وہ آدمی عراق میں سے تھا، اہل عراق والے یہ احرام کی حالت میں مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے یہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ کیا ہے، نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے سنا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ترمذی میں اس حدیث کی روایت اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے یہ پوچھا کہ مچھر کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس آدمی کو دیکھو، اہل عراق والے کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتا ہے، حالانکہ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنه، کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کیا اور کہا اے اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، زمین پہ اترنا چاہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله، وہ فرشتہ کبھی دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا، وہ فرشتہ کبھی زمین پر آیا نہیں تھا، یہ فرسٹ ٹائم تھا، پہلی دفعہ تھا۔ فرشتے نے اللہ سے کہا میں جانا چاہتا ہوں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جانا چاہتے ہو اور مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو، استأذن ربہ، تو سنو ایک بشارت، ایک خوشخبری لے کر جاؤ، ان یسلم علی ویبشرنی، ایک بشارت لے کر جاؤ، ایک خوشخبری لے کر جاؤ، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بشارت، وہ خوشخبری سنا دو۔ وہ بشارت کیا تھا؟ وہ بشارت یا وہ خوشخبری کیا تھا؟ بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بتانا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں عورتوں کی سردار بنے گی۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ الشَّبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ بتانا کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ میرے بھائیو، ان تمام احادیث کو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ کو حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی
اپنے نبی کے ذریعے سے عورتوں کے اندر جنت میں جو سردار بنے گی وہ حضرت فاطمہ کو بتایا، اور نوجوانوں کے سردار بنیں گے حسن اور حسین بتایا. لیکن اہل علم بتاتے ہیں کہ اس وقت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے دور کے ان لوگوں کے سردار بنیں گے حضرت حسن یا حسین. خلاصہ کلام یہ ہے ان تمام احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد کہ ہمیں بھی حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں سے یا اہل بیت سے، یہ تمام صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کو ایمان کا حصہ اور جز تصور کرنا چاہیے، اور ہم اس بات کی تسلیم بھی کریں اور اس بات کو مانے بھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے بہت ہی دردناک طریقے سے شہید کیا، اور اس سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. لیکن ان تمام واقعات میں، ان تمام شہیدوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں بھی ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم ماتمی لباس پہنے، سینہ چاک کریں، غریبان چاک کریں، روڈ جام کر دیں، راستے پہ نکل جائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیا فرمایا؟ لیسا منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. یہ تمام کاموں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہمیں روکا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. آپ ان بدعات و خرافات سے مبرہ ہے، پاک و صاف ہے. آپ تو خیر سٹی کے رہنے والے ہیں، میں ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، میرا پورا گاؤں بریلی ہے، اور اس مہینے کے اندر ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اور وہ ناچتے ہیں، کودتے ہیں، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے علاقے میں نوجوانوں کی ایک ٹیم، ایک جماعت تیار ہوئی ہے، اور اس ٹیم اور اس نوجوانوں کی جماعت کا نام کاروان سلف ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر ان برائیوں کو روکتے ہیں اہل علم سے مل کر. ابھی چند سالوں سے 5-7 سالوں سے روکنے کا کام ہو رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میرے گاؤں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے یا اتنا دھیان نہیں دیا ہے. میرا پورا گاؤں اس برائی کے اندر مبتلا ہے، ملوث ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ ان بدعت و خرافات سے مبرہ ہے، پاک و صاف ہے. میرے بھائیو، آج کے دن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یکفر السنۃ الماضیۃ، اگر کوئی ایک دن روزہ رکھے، آج کا روزہ رکھے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو موقع ملا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن آپ غور کیجئے، سنت بدعت بن گئی. بھائی بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے. لوگ اس سے فائدہ کیا اٹھائے، لوگ اور بدعت و خرافات کو ایجاد کر رہے ہیں، جنم دے رہے ہیں. آپ دیکھیے، آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، نظارہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ راستے میں سبیلیں، دودھ، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہے، خصوصی ڈشیں تیاری کی جاتی ہے. پتہ نہیں یہ لوگ جشن منا رہا ہے کہ غم منا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسے تمام بدعت و خرافات کے کاموں سے. صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے. حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان تمام لوگوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایسے تمام لوگوں کے لیے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام صحابہ کرام سے راضی ہے، ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. ان کے مابین جو بھی اختلاف ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ہم کسی بھی صحابہ پر برا بھلا نہیں کہہ سکتے یا برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علی الملائکۃ والناس اجمعین. ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج 10 تاریخ ہے، بہت سارے بھائی روزہ بھی رکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کا ہم سب کو بہتر بدلہ عطا کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ یہ جو بدعت و خرافات ہے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے پریوار کو اللہ تعالیٰ ان بدعتوں سے، ان خرافاتوں سے محفوظ رکھے. جو بھی آپ کی چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت سے نوازے.
اللہ تعالی ہم سب کو اور ان بھائیوں کو جو ان برائیوں میں مبتلا ہے انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، انہیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے۔ اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے تعلق سے بھی ایک پیشن گوئی ہے، اور وہ پیشن گوئی یہ ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبعن سنن قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع لو سلکوا حتی زور ذب لا سلکتموہ، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کس کی اتباع پیروی کریں گے؟ یہود و نصارہ کی اتباع پیروی کریں گے۔ ایک بالشت جیسے دوسرے بالشت کے برابر ہوتا ہے، یا ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں کیا فرما رہے تھے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی، پیروں کی، ولیوں کی، نیککار لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، نفع و نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دینے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ پیشن گوئی کی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی اتباع پیروی کریں گے۔ آج یہ امت انہی کے راستے پر چل رہی ہے، بہت سارے لوگ ان کی اتباع پیروی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، بارک اللہ۔